رسالتوں کی تصدیق ہو رہی ہے. مصدق لما معکم. میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی کی نبوت کی تصدیق فرما رہے ہیں، ہر رسول کی رسالت کی تصدیق فرما رہے ہیں. اب 32 سے 33 نام سارا قرآن و حدیث کا ذخیرہ جانوروں میرے سامنے آتی ہیں. جو نام پروردگار نے قرآن میں بیان کیے، جو نام میرے حضور نے حدیث میں بیان فرمائے، 32 سے 33 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں کوئی ایک نام بھی مرکب نہیں ہے. سارے نام اس میں مفرد ہیں. آدم ایک لفظ، نوح ایک لفظ، ابراہیم ایک لفظ، اسماعیل، یونس، شعیب، صالح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا نام قرآن نے بتایا یا جن کا نام لے کر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ سارے اسماء مفردہ ہیں. اور غلام قادیانی اپنا نام غلام احمد بتا رہا ہے. یہاں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود، لیکن یہاں غلام احمد کوئی موجود نہیں. اور مرزا غلام قادیانی نے لفظ حاتم کے ترجمے میں تحریف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جناب والا ایمان سے فارغ کرا دیا. لہذا ہم کوئی اور مانا نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے. حاتم النبیین کا مانا قیامت تک یہی ہوگا کہ اب کملی والے آقا کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور میرا مالک جل جلالہ جنت جہنم کے لیے بھی خبر ارشاد فرما رہا ہے، محمد رسول اللہ. اچھا ایک اور خوبصورت بات عرض کرتا ہوں اسی حوالے سے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے دو ہستیوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی. ایک میرے حضور کے لخت جگر نور نظر ہے، شہزادے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام کی، جن کا اسم گرامی سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے. اور ایک میرے پاک نبی علیہ السلام کا وہ غلام ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، حضور کی طلب ہے، حضور کی مراد ہے. اس کا نام ہے عمر بن خطاب، جس نے فاروق اعظم کا لقب پایا. ان دو ہستیوں کے لیے میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ میرا بیٹا ابراہیم نبی بنایا جاتا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا. اگر ہوتا تو میرے نبی کا نام جناب ابراہیم کی ذات ہوگی. اگر ہوتا تو میرے پاک نبی کی مراد فاروق اعظم ہوتے. جب وہ بھی نہیں تو کسی اور کو کیسے مانا جا سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کرام سے میری ادب سے گزارش رہے گی ہمیشہ کے لیے، تسا اپنی جگہ سیان کے رکھیا کرو. یہ کوئی تکبر نہیں. ایک پروردگار دی طرفوں جڑی سانو عزت ملی ہے او دا تسلیم دا ایک جذبہ ہے. یہ تحدیث ہے میں پتہ نہیں کتنا ایک بے ادب ہاں کتنا ایک مؤدب ہاں، لیکن میری نہیں یاد پڑا زندگی جب کسی بندے میں کی چھٹ چھٹ کے آنا میری پتہ ہونا بھئی اللہ میری کیڑی جگہ دیسی ہے. سبحان اللہ. اس واسطے عاجزی اچھی چیز ہے، اللہ اور نور عطا فرمائے، لیکن اپنا منصب سیاننا بھی چنگی چیز ہے. 15 بچے بچیاں بیٹھے ہوں ابے کی پتہ ہونا جانا چاہیے نا بھائی انہاں وچ میری جگہ کہڑی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ذرا میری گزارش ہے ہمیشہ واسطے ہی ذرا بڑا بندہ میں کچھ اس توجہ فرمائیو، کوئی نقصان ہی نہیں ہونے لگا. اس طریقے نہ اگر سن کی کوئی متکبر سمجھنا
اور اس نے نیت ہے یہ تکبر نہیں یہ اللہ نے دیتی عزت ہے جس نے عزت کرنے میں تقاضا ہے اللہ نے دیتی عزت کی جڑا سنبھال کے رکھے اللہ رب العالمین اس کی مزید عزت عطا فرمائے اب سنو بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھگار عقیدت مطلوب بینات میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی اسی آیت کو آگے چلاتے ہیں چونکہ گل بھی لے لی کہ پھل موسم رہا میرا مالک فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ جل جلالہ کے والذین معاہ اب میرے پاک نبی کے اصحاب کی شان بیان ہو رہی ہے قرآن مجید کی 33 سے 35 آیات کتنی بولو 35 سے 35 آیات 33 سے 35 تک 33 کنفرم ہے 2 آیات تو بعد مفسرین نے ان میں شامل فرمایا ہے وہ ہے جن میں میرا مالک صحیح الفاظ میں اشارہ کر نہیں کنایا کر نہیں دائیں بائیں سے آتے نہیں صحیح الفاظ میں واضح لفظوں میں جلی حرفوں میں میرا مالک اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شعاروں کی تعریف کرتا ہے ایک قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا جائے اس کے معنی کا انکار کیا جائے اس میں پائے جانے والی خبر کا انکار کیا جائے پائے جانے والے حکم کا انکار کیا جائے ایمان فارغ ہو جاتا ہے بندے کا جہاں 35 سے 33 آیاتیں پرانی آئیں جن میں میرا پروردگار اپنے پاک نبی کے جانثاروں جنہیں حضور کی اصحابوں نے کی سعادت نصیب ہوئی ان کی شان بیان کر رہا ہے اپنی جب اجتماعی طور پہ شان بیان ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے یہ بات کہنے کے بعد کوئی توقف نہیں فرمایا درمیان میں کوئی اور آیت نازل نہیں فرمایا والذین معاہ یاہو ضمیر کا مرجع خود رسالت ماں علیہ السلام کی ذات پاک ہے فرمایا وہ تمام کے تمام جو ان کے سنگ سنگ ہیں صاحب ویسے بھی سنگی کو کہا جاتا ہے صاحب کی جمع صاحب ہے جو ان کے سنگ سنگ ہیں معیت کا معنی سنگ سنگ ہے اور شیخ محمدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ معیت ہوتی ہے 2 طرح کی ایک معیت ظاہری ایک معیت باطنی معیت ظاہری ہے کہ اس وقت مجھ سے 3-4 بیماری میں آپ میرے سنگ بیٹھے ہو میں آپ کے سنگ بیٹھا ہوں لیکن اگر مدینہ طیبہ کی بات ہو اور کوئی کمری والے کا دیوانہ دھڑ ہو مسجد نورانی میں اور روح چلی جائے مدینہ طیبہ تو یہ معیت ظاہری نہیں ہوگی یہ معیت باطنی ہو جائے گی میں بات کروں سرکار علیہ السلام کے جائے ولادت کی میں بات کروں مکہ پاک کی میں بات کروں بیت اللہ شریف کے کسی پرانی منظر کی اور کوئی میرا بھائی یہاں میرے سامنے بیٹھا ہو میرا عزیز میرے سامنے بیٹھا ہو جس کو یہاں ہوگا یہ معیت ظاہری ہے روح اس کی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہو خیال طواف کر رہا ہوگا سوچ طواف کر رہی ہے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اور یہی وہ خیال ہے جس کے بارے میں حامد قادری نے کہا تھا کہ خیال مصطفیٰ سے دل جو بہلایا نہیں کرتے خیال مصطفیٰ اب شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر معیت کا معنی
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر معیت کا معنی جسمانی طور پہ قریب رہنا ہوتا تو پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ جن کی تعداد 1,25,000، 1,30,000 اور بعض سیرت نگاروں نے 1,40,000 تک بھی لکھی، ان سارے نفوس قدسیہ کا مدینہ طیبہ میں رہنا ضروری ہوتا۔ ساری زندگی یہ وہاں معیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہیں ٹھہرے رہتے، اور اگر یہ وہیں ٹھہرے رہتے اور میرے آقا علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے آخری خطبے میں میدان عرفات میں اپنی اونٹنی کی پشت پر تشریف فرما ہو کر اپنی حیات ظاہری کا تفصیلی خطبہ جسے خطبہ حجت الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر اس کے اختتام پر میرے حضور یہ نہ فرماتے کہ میرے صحابہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پھیل جاؤ اپنی زمین پر، اور جس نے جو مجھ سے سنا ہے وہ پہنچا کے جاؤ۔ مجھے آزاد کشمیر میں ایسی کوئی جگہ معلوم نہیں ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں کے بارے میں میری معلومات تاریخی طور پہ بھی اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی تاریخی طور پہ بھی میری معلومات شاید آپ میں سے بہت سارے دوستوں سے زیادہ بہتر ہو۔ میں پاکستانیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ بابے نے جو کہا تھا نا کشمیر پاکستان کی اشارہ کیا ہے، تو یہ اشارہ کیوں ہے، یہ بھی انہیں بتاتا رہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بغیرت بندن اشارہ کبھی کٹی جائے تھا میں آنا خیر ہے، شہید وہ بات نہیں کہانی ہے، لیکن اس وقت اصل بس نہیں چلنا پیا، ورنہ تے میرا خیال ہے کہ اجلاس کدھرے موجودہ وزیر اعظم صاحب گالاکھی سی میں ٹی سی نہ کر رہا، میں گلا جو گل آئی ہے مقصد کی فاروق صاحب نہ ٹٹو سمجھ کے سیاسی طور پر میں کسی نے ٹٹو بھی نہیں ہوں، میں اللہ نہ بندہ تے کملیاں نہ امتی ہوں، تو باقی ہر اس بندے نہ لنگر کھانا نہ جس کو کملیاں نے لنگر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ٹٹو گیریاں نہیں کوئی ضرورت نہیں، ایڈا نصیب چھڑا میں کوئی نہ، لیکن انہوں نے گالاکھی سی کہ ہمیں پھر اجازت دے دو، ہم اپنے بچوں کو عورتوں کو لے کر کے پھر نکلتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی طرف، لیکن یہ کام بھی تم نہیں کرو گے کہ جی پھر ہماری فوج کب کام آئے گی۔ میں جی گل کرنے لگا ذرا وہ توجہ نہ سنو۔ والذین معاہ، سبحان اللہ، جو میرے نبی کے ساتھ سانے ہیں اور صحابہ کرام اور ان کے رسول اللہ کی معیت کی گواہی وہ پروردگار دے رہا ہے جو دل کی دھڑکن کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی کیفیت و حقیقت کو جان رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے میرا سونا، پاکستان کی سرزمین پر صوبہ بلوچستان میں اور صوبہ پنجاب میں کم از کم 16 صحابہ کرام علیہ الرضوان کے مزارات کی زیارت کر چکا ہوں۔ جی میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ گجرات سے آپ اس طرف آئے نا چھم کی طرف، تو ایک بڑی شریف کا کام آتا ہے درمیان میں، آج سے 23-24 سال پہلے جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہاں دوست کہنے لگے جی پہلے چلو دربار شریف دے آتی ہیں، پھر میں فرق جامع۔ میں نے وہ بورڈ پڑھا، حضرت کمبیت علیہ السلام ابن سیدنا آدم علیہ السلام۔ شاہ جی میں ایک باری لرزی گیا نا، میں کہا کتھے جناب آدم علیہ السلام، کتھے انہوں نے شہزادہ، یہ کیوں ہو سکتا ہے بھائی؟ میں جس نے تھوڑی دیر اس نے تفکر کیتا نا، میرے مالک نے فوراً میری رہنمائی فرمائی، شاید وَقْرَا سُبْرَكُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ سنیا میں تھوڑا ٹائم رہ گیا الیکشن ہے، ڈبیاں پر جو چڑھ جاؤ مارے لکھے قدس ہو تو لبن پھر بھی کچھ نہیں لگائے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس مانا خود رگا میں جو بھی بخشی جاسی، جس جو نہ خون رگا میں جو بھی بخشی آ جاسی۔ سبحان اللہ۔ یہ فوراً اللہ کے قرآن نے میری رہنمائی کی۔ اب قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے ذرا غور کر۔ میں مثال میں کھڑا ہوں سیدنا آدم علیہ السلام کے لہتے جگر، سیدنا کبیر علیہ السلام کے قدموں میں، خیال آیا کہاں جناب آدم، کہاں پڑینا شریف گجرات کا ایک گاؤں، کہاں ان کا لہتے جگر۔ قرآن نے میرے رہنمائی کی، اس لیے تو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو وہ قسمیں مرد مسلمان
ایک حد تک شریف رہے لیکن شرافت ایڈی نہ بدے کہ بغیرت ہو جانے. اچھا مجھے فوراً مالک کائنات کی طرف سے رہنمائی ملی کہ اے انسانوں پروردگار سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے بنایا وہ ہیں ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام وخلق منہا زوجہا پھر اسی ایک نفس واحد سے ان کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان جناب حوا پاک کو بنایا وبثا اللہ نے پھیلا دیے منہما ان دونوں میں سے رجالا کثیرا ونساء جتنے کی اللہ کثیر آگے تو جی اللہ کے میں پھیلائیں تو پھیلائے کہ چھن اسمانہ اوپر زمین پہ ہی پھیلائے نا تو کل موقع گئی جناب میری تسلی ہو گئی. اس طرح قرآن رہنمائی کرنا جناب والا توجہ میرے حضور کے غلاموں اب آئیے کا معنی کیا ہوگا توجہ میری جان. یہاں کوئی پرانا پیپلز پارٹی کا جالا بیٹھا ہے تو اس نے کلیجے چونوی پتر صاحب تک رہے ہیں. پرانا کوئی مسلم کنفرنسیا بیٹھا ہے تو سردار عبدالقیوم صاحب اس نے دلے چونوی تک رہے ہیں. پرانا کوئی جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے کوئی کارکن بیٹھا ہے تو جناب غازی ملت صاحب ہون بھی اس نے دلے تک رہے ہیں. ہے کہ نہیں تو ہون اے معاون مانا کہ اسی پپلیا لے جائے سرداری والے پاسے تو نون لیگیا لے جائے نواز شریف والے پاسے تو جنون لے جائے خان صاحب والے پاسے. میں درخواست دے دیتی ہے لیسنس واسطے میں کمی کی لیسنس دیو پکا پکا کاروبار کرام پانگنا کیونکہ ان تو دلی ہے نا. میں یقین کرو میں کل ایک پی ٹی آئی لیکن پرسوں آکھا میں کل لیسنس بنا دے انا استاد جی سڑیاں کھچا لانے ہو لیکن میرے بندے نے پترا نے کام کرنا چاہیے کھچا لانے. تو سمی ان خواب تکنے پہ ماشاءاللہ اتھا بھی تبدیلی آسی نہیں تو سمی مزہ چاہ کنو اساں تے عام سارے چوپی رہے ہونا اور تو سمی چوپو ہیں انشاءاللہ. اساں تے بہت سارے رجیاں نکو نہ کائیں اتنے رجیاں کہ مزید ایک لوگوں میں گنجائش نہیں رہی 2 سال تک لیکن تو سمی کچھ کرو اللہ خیر کر سی. اور سنو مائیت کا معنی کہہ لیں جیڑا جیڑا 35 سال 40 سال پہلے 45 سال پہلے پٹھو نہ عاشق سی وہ ہن تک اس نے لے جا اس واسطے ہی پھڑکنا. جڑا حضرت جناب والا حضرت سردار عبدالقیوم خان نا جناب والا سنگی سی انہوں نے قافلے نا مسافر سی اس میں دل ہون کر رکھنا. میرا رب فرماتا ہے والذین معه یہ جو میرے نبی کے کل صحابہ ہیں نا یہ مشرق مغرب شمال جنوب حیات ظاہری ہو یا عالم برزخ میں چلے جائیں ایک قبروں پار ہون یا قبر بیچ ہون دھیان رکھیں انہاں دا کلیجہ میرے محبوب واسطے ہی کرتا ہے. سیاہ وہ کہ جن کی ہر صبح اگر میں یہ دلال ہوں زمین روایتی تے سارے
لیکن سنو، ہر صحابی کو میرے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ملی، قربت ملی، صفت ملی، صحبت ملی، لیکن اس صحبت و صفت میں جو احساس میرے پروردگار جل جلالہ نے اس شخص کو عطا فرمایا جس کا پیدائشی نام عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، جسے میرے پاک نبی علیہ السلام نے عتیق کا لقب عطا فرمایا، جسے میرے پروردگار جل جلالہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ، میرے حضور کا وہ پروانہ، میرے پاک نبی کے لیے چنا گیا وہ خوش نصیب کہ 16 یا 17 سال کی عمر زائری میں امام الانبیاء کی سنگت نصیب ہوتی ہے، 16 یا 17 سال کی حیات زائری میں امام الانبیاء کی سنگت نصیب ہوتی ہے، قیامت تک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جناب صدیق اکبر کی وفاؤں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پہلو کرم میں جگہ فرما رکھی ہے۔ سنگت میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ ہجرت کا جو سفر ہے نا، ہجرت کا، میں اللہ کا احسان ہے، عقیدے کی بات ہو، اصحاب پاک کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی بات ہو، اولیاء اللہ کی بات ہو، میں اپنے آپ کو بیچ میں نہیں رہتا، چونکہ میری کوئی حیثیت نہیں، میرا وجود، میرا خیال، میری فکر تہاڈا عقیدہ نہیں بن سکتا۔ میں وہی پیش کروں گا آپ کے سامنے جو رب کا قرآن عطا فرمائے، جو رسول اللہ کا فرمان عطا فرمائے، جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے امت کے بڑے عطا فرمائے۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ اور جو حضرات کہیں دائیں بائیں جو تقریر چلو آپ سیو کر رہے ہیں وہ تو الگ فنکشن ہے، موبائل کو نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، لیکن اور اگر کسی بچے میرے نو پیکٹ ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو تم مہربانی کر موبائل بند ہی رکھیں، اس واسطے کہ ایک جگہ تے دو گلا نہیں چلتی ہیں۔ ہماری مجالس میں اس وقت نور اس لیے بھی نہیں رہا کہ اگے سیدی یا رسول اللہ دیا صدامہ بلند ہو رہی ہوں، پیچھے بچہ کچھ اور تماشے سے گیا ہوتا ہے، پھر وہ جس نے تو پھر دو چار قطرے پانچ اور سو بریک ہوا ہے جس پھر گڑبڑتی ہو جاتی نا، لہذا ذرا اسے پرہیز فرمائیں۔ ویسے مجھے محسوس ہو رہا ہے تو میں نے اسے کر دیا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معیت میں جو احساس جناب سیدنا آقا نام مولانا صدیق اکبر کو میرے رب نے عطا فرمایا۔ 10 دن 11 راتیں 10 دن یہی کتب سیرت میں آیا ہے، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 دیوانوں کی ڈیوٹی لگائی، ابھی مولا حیدر کرار کی بارگاہ میں نے اپنے وقت پہ جانا ہے، لیکن بات چونکہ یہاں سمجھانی ہے اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے 2 دیوانوں پہ میرے آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، میرے پیارے علی آپ میرے بستر پہ آ جاؤ، میرے پیارے ابو بکر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سویا ایسا کیوں ہے ترتیب بدلنی چاہتی نا، فرمایا ابو بکر کو میں اپنا خلیل کہہ چکا ہوں، اور خلیل وہ ہوتا ہے جو جگری یار ہو، اور جب یار اتنے لمبے سفر میں ساتھ نہ ہو شاری بدنام ہو جائے گی، منافق ٹکڑیاں اٹھائیں گی، شاری پہ ہاتھ آئے گا، لہذا یار کی یاری کا تقاضا ہے کہ سفر میں یار ساتھ ہونا چاہیے۔ والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے علی شیخ خدا قدر اللہ تعالی وجل کریم کل کائنات کے علیہ ایمان کے مولا کو اپنا بستر کی عطا فرما چکے رہے ہو، فرمایا مجھے رب نے حکم دیا، اللہ نے مجھے اجازت دی، میں علی کو اپنی جان رہوں، علی کو اپنا گوشت رہوں، اس کے جسم کو اپنا جسم رہوں، اس کے وجود کو اپنا وجود رہوں، اس کی سانسوں کو اپنی سانسیں رہوں۔ آج 80 کافر جگہ کا دیں گے، زہرا دور تلواری لے کے آئیں گے، اور میری شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میری رحمت للعالمین
العالمینی والی شان اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جو کافر جگرتا کاٹ کے آئے، کئی ماں سے جھوٹ بول کے آئیں گے، کئی بیٹیوں کے جھوٹ بول کے آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کی مائیں نہ آنے دیتی ہوں، لیکن رات کو جاگیں گے اور ان کو چاہیے جان محمد صلی اللہ ہو، بولو بولو صلی اللہ ہو، ہاں صلی اللہ ہو، ہاں جی یہ فرانے طبقے نال ساڑی نہیں پڑھنی جی، کیوں جی یہ درود نہیں پڑھنے، تو سنیا نے جلسے 6 گھنٹے اللہ خیر کرے سرکار نہ نا 78 والی لیا جائے تو او کھائی کوئی صلی اللہ ہو، پھر اسا گزارا کرنے ہیں جی ایک باری آنکھ چھوڑے سی واجب ادا ہو گیا ہے، تو جی ایک باری آنکھ چھوڑے تو گھر 3 جوڑے کافی ہیں نا 26 کیوں ٹنگے نہیں؟ کسی بھی سیزن نے 3 جوڑے کافی نہیں 26 کیوں ٹنگے نہیں؟ اتنے واجب نہیں یاد آنا، ٹھیک ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ مجھ سے اعلان کرایا جانا ہے کہ علی میری جان ہے، علی میری سانس ہے، اور آج 80 کافر جگرتا کاٹیں گے اور ان کو چاہیے ہوگی آمنہ کے لال کی جان، لہذا اپنے علی کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ کل کوئی کافر یہ نہ کہے ہم تو بڑی تیاری سے گئے تھے بستر خالی ملا ہے، تمہیں کمری والے کی جان چاہیے تھی یا تو کمری والے کی جان موجود ہے، زور ہے تو دے دو، اے پیارے ابو بکر آپ مدینہ تک میرے ساتھ جائیں گے، پیارے علی آپ میرے بستر پہ سوئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یار کی یاری کو بھی داغداروں میں سے بچانا ہے اور اپنی جان کو بھی ثابت کرنا ہے کہ علی کی جان میری جان ہے، لے جاؤ اگر تمہیں اندر جان ہے، لیکن اگر نہیں لے جا سکتے تو پھر مانو کہ یہ وہ جان ہے جس پر کائنات کے ہر مومن کی جان قربان ہے۔ فَالَّذِينَ مَعَهُ سنگت پاک نبی علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کہا تھا چراغ کھولنا، جناب شاہ رسول الدین نصیر علیہ رحمت نے مسلم ہے محمد سے وفا سیدھی کہ اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا سیدھی کہ اکبر کی کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا سیدھی کہ اکبر کی۔ آگے میرا مالک جل اللہ فرماتا ہے شداء علی الکفار، اصحاب کی تعریف ہو رہی ہے ابھی، راستہ چھوڑ دیں جلدی جلدی، وقت بھی بچے گا، حضرت کی توقیر کا تقاضا بھی جلدی ادا ہو جائے گا، راستہ چھوڑ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی عظیم امانات کے حامل اور نیریہ شریف کے خواجہ کے فیضان کے قاسم حضور قبلہ پیر صاحب ہماری یہاں تشریف فرما ہوئے، اہلا و سہلا مرحبا، تشریف رکھو جناب، بزم تواڈی مکمل ہو گئی ہے، ذرا توجہ کرو۔ اب صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، والذین معہ، سارے نال نے، ایک بھی واقع نہیں، اشداء علی الکفار، تعریف کرنے والا ہے رب العالمین جل جلالہ، اشداء بھی اس میں جمع اور کفار بھی اس میں جمع، معنی کیا ہوگا؟ میرا رب جل جلالہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ سارے کافروں پر بڑے فخر ہیں، سارے صحابہ سارے کافروں پر،
میں قرآن پڑھنے تو سب تحقیق کرنے بہ گئے ہو شاید یہی تو رول ہے تھی تو قیامت آنی سبحان اللہ اے اللہ دا قرآن پڑھنے اور اجے میں گروڑے شریف نے پیران دا والا نہیں دیتا اے قرآن شریف پڑھنے اشدہ بھی اس میں جمع ہے پھر الکفار بھی اس میں جمع ہے اور گواہی دے رہے ہیں وقت اولا شریک اس تو بہتر حال جاننا لا کوئی نہیں حقیقت جاننا لا کوئی نہیں سچ فرمانا لا کوئی نہیں اختیار رکھنا لا کوئی نہیں وہ فرماتا ہے میرے نبی دے سب صحابہ میرے نبی دے سارے صحابہ سارے کافروں تے بڑے ڈاڈے نے کوئی ایک کافر بھی کملی والے دے صحابی دے سامنے دے آیت دے لائق اونچی بول سبحان اللہ سارے صحابہ سارے کافروں کے ساتھ لیکن کفر پہ ظلم پہ جبر پہ ضلالت پہ کمینگی پہ جو شدت میں پاک نبی کے عمر کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی میرے حضور فرماتے ہیں شدہم فی امر اللہ عمر اس میری پاکیزہ جماعت جو اللہ کی گل منوان وچ جتنا سخت مزاج میرا عمر ہے اتنا اور کوئی نہیں چونکہ نقش آسمانے دا ایک خوبصورت شہر